عطا کر اور ایمان کو نظام کو آگے لے کر چلنے، ان امتیوں کو وہ بے بس کر دیں، اس نظام کو فیل کر دیں، تو اس معنی میں تو یہ ٹھیک نہیں، یہ تو میک سینس ہی نہیں کر رہا۔ وہ بھی ایک اعتبار سے اللہ کو فیل کرنے کے مترادف ہے، وہ بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ عجز کی ایک حصی صورت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کامیاب ہوگا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں جب وہ اس نظام کو لے کر چلیں گے تو ان کو بھی کوئی ناکام نہیں بنا سکتا۔ اس معنی میں اس نظام کے اندر اس قدر جان ہے کہ وہ ہر زمانے ہر وقت میں اپنی صداقت کے اوپر خود دلیل ہیں، گواہ ہیں، اور اس کی اپنی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کا تعلق ہے، آگے آیات میں اس کا ذکر ہے، عرب کے اندر اس وقت جو کفر و شرک کا نظام چل رہے تھے، ان کو دلائل کے ساتھ، وحی کی روح کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ باتیں یہ تم کر رہے ہو، یہ عقلی اعتبار سے دلائل کی دنیا میں یہ باتیں غلط ہیں، اور قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ثابت کر رہے ہیں، اور وہ جو دلائل کا غلبہ ہے اس کو انسان روکنا چاہتے تھے کہ یہ آگے پھلے پھولے نہ، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا نظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نمائندہ ہیں، میرے خلیفہ اعظم ہیں، ان کو تم فیل نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے ان کو بے بس کر دیا تو گویا تم نے مجھے بے بس کر دیا، اور تم مجھے بے بس نہیں کر سکتے۔ اس وقت عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اس کی قدرت، اس کا تسلط بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں عاجز کی ایک ظاہری صورت کا ذکر ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، وہ جس مشن کو لے کر چلیں تم اس مشن کو فیل نہیں کر سکتے، اور وہ مشن عرب کے اندر کامیاب ہوگا۔ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن دو طرح کا ہے، قرآن کی تکمیل، اس وقت جتنے مذاہب تھے، اہل کتاب اور مشرکوں کا دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا، دلائل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کرنا، یہ علمی جہت سے مشن تھا۔ اور دوسرا ظاہری طور پر مشن تھا کہ مکہ میں کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جگہ پر شیاطین کے نام لیے جا رہے تھے، سورج، چاند، تار و جنات کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح سے ظاہری طور پر دیکھنے میں کعبہ کی صفائی، اس کی تطہیر کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام تھا کہ خانہ کعبہ کی تطہیر ہو۔ اب اس کے مشن کے رستے میں اہل کتاب بھی رکاوٹ بن رہے تھے کہ ہم تطہیر نہیں کرنے دیں گے، اور مشرکین بھی آ رہے تھے کہ ہم نے تطہیر نہیں کرنے دینی۔ تو وہاں جو آیات آتی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تطہیر کعبہ کا پروگرام ہے، تم اس کو رکاوٹ بن کر اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو نہیں رو سکتے۔ یہ معنی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کی مدنی صورتوں میں خاص کر فرمایا کہ وہ پروگرام کامیاب ہوگا، اور تم اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اور اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کرنے کا ایک اور معنی اس طرح سے ایک ظاہری طور پر ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دلائل دے رہے ہیں۔ یہ جو میں نے نظام کی بار بار بات کی ہے، اس سے میرا مطلب پولیٹیکل، میں اس وقت نظام کی وہ بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق کے دلائل کا نظام، اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، ان کو جنات چاہتے تھے کہ یہ آگے نہ چلے، مشرکین چاہتے تھے یہ آگے نہ چلے، اور اہل کتاب چاہتے تھے کہ یہ آگے نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی قرآن پورا نازل ہوگا۔ اب شیاطین اس کے اندر اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہتے تھے کہ ہم آیتوں کو تبدیل کر دیں، ان آیتوں کے اندر کچھ اور الفاظ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کی پوری حفاظت کی ہوئی ہے۔ سورہ جن کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل سے بیان آتا ہے کہ اے جنات، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قرآن کریم کے اندر کچھ ڈال کر میرے اس پروگرام کو فیل کر دو گے اور تم جیت جاؤ گے، مجھے ہرا دو گے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ایک ایٹرنل سسٹم ہے، ایٹرنل سسٹم یہ ہے کہ پردہ غیب کے پیچھے کچھ کام ہو رہے ہیں، اور وہ پردہ غیب کے پیچھے جو کام ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انسانوں کی وہاں تک تو رسائی نہیں۔ اس وقت کی کمیونٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہمارے خدا ہیں نا، یہ نعوذ باللہ اس کو فیل کر دیں گے، اور
اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں ایک کام یہ تھا، لوح محفوظ ایک غیب تھا، لوح محفوظ سے قرآن کا آنا، اس کا نازل ہونا، اور قرآن کو لوح محفوظ سے لے کر قلب مصطفیٰ تک اس کو اصلی شکل میں قائم رکھنا، اور لوح محفوظ کو ہی لاک اپ کر دینا کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا ایک پروگرام تھا، قرآن کو نازل کرنا، سینہ مصطفیٰ پر نازل کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب اگر اس چیز کو وہ روک دیتے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جیت جاتے اور اللہ ہار جاتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب جو اس کا عجز ہے وہ دو طرح کا ہو گیا، ایک ہو گیا حصی اور ایک ہو گیا غیر حصی۔ حصی کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کا پروگرام چل رہا ہے، مثلا کہ روئے زمین پر اس کو کوئی ماننے والا نہ رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ روح زمین پر حق قائم نہ رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا وقت آ جائے کہ روئے زمین پر حق بالکل رہے ہی نہ، کوئی بتانے والا بھی نہ رہے، حق بھی نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے اپنا بول بالا اتنا قائم کر دیا، ان کے ذام میں ان کے خداؤں نے اتنا بول بالا قائم کر دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا پروگرام ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے عاجز کر دیا اور وہ جیت گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میرے سامنے سارے لغت کے معنی ہیں، عجز کا کیا مطلب ہے، ان کے ساری چیزیں ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ کھوکھلا کر دینا، عجز کا مطلب ہے کسی چیز کو، اب عجز کا مطلب ہوتا ہے آخری بوڑھا بندہ جو چل نہ سکے، عاجز الامر، وہ کوئی اپنا کام نہ کر سکے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ مؤخر الشیء والجمع عاجز، کہ وہ جو آخری ہو، وہ دوڑ لگی ہوئی ہے اور دوڑ میں جو بندہ پیچھے رہ گیا ہے وہ عاجز ہے، کیوں؟ اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں عاجز نہیں ہے۔ اب سورہ جن کے اندر میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، اس کی بہت تفصیل ہے کہ وہاں جنوں نے جب توبہ کی، قرآن سنا، تو اب دیکھیں جن کیا کہتے ہیں قرآن کریم کو سننے کے بعد۔ انہوں نے جو پہلی بات کی وہ تو اس کی ابتدا میں ہے، سورہ جن کی ابتدا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو سورہ جن کی ابتدا میں ہے۔ سورہ جن اس مسئلے کے اوپر ہے، 29 اور 30 پارے کی ساری صورتیں، لیکن سورہ جن بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے کے اوپر، اس مسئلوں کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ کون سورۃ جن پڑھتا ہے، ایک خوف طاری ہو گیا۔ خوف کیا طاری ہوا ہے؟ جن سورت جن پڑھیں تو گھر میں جن آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر سورت جن پڑھنی بھی ہو تو ایک اور تصور قائم ہو گیا کہ یہ سورت جن جو ہے نا بڑی گرم سورت ہے، جن بھی گرم ہوتے ہیں، آگ سے ہیں، اس کے پڑھنے سے گرمائش بندے کے اندر آ جاتی ہے، بندہ بیمار فزیکلی ہو جاتا ہے، جنات آ جاتے ہیں، غصہ آنے لگتا ہے۔ تو وہ میں سن رہا تھا کوئی پروگرام کو بیان کر رہا، بچی ایک بیان کر رہی تھی، تو وہ بچیوں کو بتا رہی تھی کہ کسی ٹی وی پر، تو وہ بتا رہی تھی سورت جن پہلے تو کوشش کریں کہ پڑھیں ہی نہ، اگر پڑھیں نہ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں، تاکہ وہ جن سورت ٹھنڈی رہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورت جن کے اندر مسئلہ توحید، رسالت، آخرت، نبوت، ملائکہ، جنات اور باطل خدا، ان سب کا بڑے کمال طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بیان فرمایا۔ تو سورہ جن کی ابتدا میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے، اب ہم سیدھے رستے پہ آئیں۔ اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت آ گئی، تو دیکھیں وہ کیا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ
جو جنات ہیں انہوں نے ہی غلط عقائد انسانوں کے اندر پھیلائے ہیں. شیطان بھی جنوں میں سے ہی تھا، کان من الجن، انہی میں سے تھا وہ بھی. تو انہوں نے یہ عقائد پھیلائے تھے. اب یہی عقیدہ ان کے ہاں بھی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی والا. اب دیکھیں وہ کیا اعلان کرتے ہیں جب انہوں نے مسئلہ ربوبیت کو جان لیا. اب یہ میں کس کو بتاؤں کہ میں یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں، کہ جب انہوں نے مسئلہ ربوبیت کو جان لیا، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے رب کو رب تو سارے ہی مانتے تھے نا، وہ ربوبیت میں کبھی تو شرک نہیں ہوا. اس پر مسئلہ توحید پر میں نے الحمدللہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. اب وہ مسئلہ ربوبیت کو سمجھنے کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں جنات؟ وہ کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اب ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کے پروگراموں کو ہم روک نہیں سکتے. یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے اندر ہم کچھ داخل نہیں کر سکتے. اللہ کے پروگرام پردہ غیب کے پیچھے ہوں یا وہ ظاہری ہوں، حصی ہوں، غیر حصی ہوں، مرئی ہوں، غیر مرئی ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پروگرام ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں وہ جنات تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا، اب ہم اس عقیدے سے توبہ کر رہے ہیں. یہی عقیدہ انہوں نے انسانوں کے اندر انجیکٹ کیا ہوا تھا. تو ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں نا 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 نا، مشرکین بڑے چنگے سن، انہوں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو عاجز ماننا ہی نہیں تھا. وہ خدا دے بندیو، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز ماننا ہی نہیں تھا تو یہ آیات عجز اتنی کیوں نازل ہوئی ہیں، آیات قدرت اتنی کیوں نازل ہوئی ہیں؟ اور یہ جن کیا اعلان کر رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. دیکھیں انہوں نے ہربا کہہ کر کتنی بات کو کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ایک بات. اور دوسرا ان کا یہ تھا، اب دیکھیں ان کا عقیدہ جنات کا، اور یہی عقیدہ مشرکین کا تھا، کیونکہ مشرکین کو انہوں نے تو یہ عقیدہ بتایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم کوئی غلط کام کریں، اگر یہاں غلط کام کریں تو یہاں اگر ہمیں خوف ہو نا کہ یہاں اللہ ہمیں پکڑ لے گا تو ہم بھاگ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے، سمندر پار چلے جائیں گے. مثلا اب اس وقت میں انگلینڈ میں بیٹھ کر یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں تو نیئرسٹ ہمارے آئرلینڈ ہے، انگلینڈ کا حصہ ہی ہے وہ بھی، ناردرن آئرلینڈ. تو یہاں سے وہ دوسری طرف چلے جائے تو اب وہ انگلینڈ کی سلطنت سے بندہ آئرلینڈ میں جا کر، ناردرن آئرلینڈ میں نہیں، آئرلینڈ میں جا کر وہ انگلینڈ کی سلطنت سے باہر چلا جاتا ہے. جب وہ باہر چلا گیا تو اب انگلینڈ کی گورنمنٹ کی جو ہے نا اس کے اوپر قوت کمزور پڑ گئی، وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو جنوں کا بھی یہی خیال تھا، مشرکوں کا بھی یہی خیال تھا کہ یہاں سے بھاگیں، دوسری جگہ چلے جائیں، اللہ نہیں پکڑ سکتا. جب وہ نہیں پکڑے گا ہم بھاگ جائیں، پیچھے سے وہ پکڑ نہ سکے تو کیا ہوگا؟ ہم جیت جائیں گے، اللہ ہار جائے گا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم کوئی اللہ کو نہیں ہرا سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. یہاں سے مشرکین کے عقائد واضح ہوتے ہیں کہ ان کے کیا عقائد تھے، اس کے بارے میں کیا بات تھی، اور نزول قرآن کے وقت قرآن کس چیز کو ایڈریس کر رہا تھا اور وہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ایمان ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم بھاگ کر یہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے. اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ یہاں سے بھاگ کر ہم نہیں جا سکتے، اب ہمیں پتہ چلا ہے، اب ہم نے یقین کر لیا ہے. آمن شروع میں آتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پر، اس کی ربوبیت پر ایمان لائے، یہ سورت جن کے شروع میں آتا ہے. اب اس ایمان کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو عاجز سمجھنا چھوڑ دیا ہے.